اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات عرض کرنے سے پہلے چند ایک فقہی مسائل ہم بیان کرتے ہیں۔ آج میں نے سوچا ہے کہ کچھ بنیادی مسائل کہ جن سے بہت سارے مومنین و مومنات آگاہ نہیں ہوتے، ان کی طرف اشارہ کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے فقہاء کرام نے روایات کی روشنی میں اپنی فقہ کی کتابوں میں اسی ترتیب سے فقہی مسائل کو بیان کیا ہے۔ ہم آج نجاسات کو بیان کریں گے۔ نجاسات، اس دنیا میں کون کون سی چیزیں نجس ہیں کہ وہ آپ کے کپڑوں کو لگ جائے، پاک کپڑوں کو تو وہ پاک کپڑا ناپاک ہو جائے، آپ کے برتن کو، آپ کے فرش کو، آپ کے بدن کو تو وہ ناپاک ہو جائیں۔ ان میں سب سے پہلی دو چیزیں، نمبر 1 اور نمبر 2، یہ چونکہ اس کے احکام مشترک ہیں، سب سے پہلے وہ کسی بھی اس پیشاب پاخانہ ہے، پیشاب پاخانہ ناپاک ہے، مگر ہر حیوان کا پیشاب پاخانہ، جو حیوان بھی پیشاب کرتا ہے یعنی قدرت کے نظام کے تحت یا پاخانہ کرتا ہے، اس کا ناپاک نہیں ہے۔ اس حیوان کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے جو حرام گوشت ہو۔ حرام گوشت جانوروں کی طولانی فہرست ہے، بلی حرام گوشت ہے، کتا حرام گوشت ہے، اچھا جی، اسی طرح لومبڑی، شیر، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ، یہ جتنے بھی حرام گوشت جانور ہیں ان کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے۔ اور جو جانور حلال گوشت ہیں، جو جانور حلال گوشت ہیں جیسے اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے، یا یہ مرغیاں وغیرہ پرندے جو بھی حلال گوشت ہیں، ان کا پیشاب پاخانہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، حرام ہے، کھانا حرام ہے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس کی روشنی میں فرض کیجیے اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، کوئی دیہاتی ماحول ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی کوئی گائے، کوئی بھینس یا بکری بکرا جو ہے نا وہ بندھا ہوا ہے، اور وہ آپ کے پاس ایسی جگہ وہ پیشاب کرے کہ جو جگہ ناپاک نہیں ہے، جو جگہ صاف ہے، پاک ہے، ادھر وہ پیشاب کرے اور اس کی چھینٹیں آپ کے اوپر گرے، آپ کے کپڑوں پر آپ کے گرے، آپ کے برتن پر، آپ کے بدن پر، تو یہ آپ کے اوپر ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جن جانوروں کے میں نے نام لیا ہے یہ سارے کے سارے حلال گوشت ہیں۔ حلال گوشت جانور کا پیشاب پاخانہ وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، جس جگہ اس نے پیشاب کیا ہے وہ جگہ اگر ناپاک ہے، وہ جگہ ناپاک ہے، اور اس ناپاک جگہ جو ہے نا اس کا پیشاب پریشر سے گرے اور اس کے قطرے آپ کے بدن پر یا کپڑوں پر پڑے، تو پھر جو ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ اور بنیادی طور پر حلال گوشت جانور کا پیشاب پاخانہ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، لیکن حرام گوشت جانور کا پیشاب پاخانہ، یہ جتنے جانوروں کا میں نے نام لیا ہے، بلی وغیرہ، وہ ناپاک ہیں۔ کچھ حرام گوشت جانور ایسے ہیں کہ جن کا پیشاب پاخانہ جو ہے حرام گوشت ہونے کے باوجود وہ ناپاک نہیں ہے، اور اسی طرح ان کا خون بھی ناپاک نہیں ہے، ان کا مردار بھی ناپاک نہیں ہے حرام گوشت، لیکن نہ ان کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے، نہ ان کا مردار ناپاک ہے، نہ ان کا خون ناپاک ہے۔ اور وہ حیوانات ہیں کہ اگر ان کو رگ کو کاٹ دیا جائے، جیسے کہ حلال گوشت جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جب رگ کو کاٹیں تو دھار مار کے جو ہے نا وہ خون نہ نکلے۔ یہ جتنے بھی یعنی حلال گوشت جانور ہیں، ان کو ذبح کریں تو دھار مار کے خون نکلتا ہے ان کا، حتیٰ
ایک چڑیا کو بھی اگر آپ ذبح کریں گے ایک چھوٹی سی دھار جو ہے وہ ضرور نکلے گی، یعنی صرف اپنی جگہ سے نکل کے قطرے کی صورت میں ان کا خون نہیں گرے گا، وہ مرغی کا ہو یا چڑیا کا ہو یا گائے بھینس وغیرہ کا، دھار مار کے نکلے گا۔ ہر وہ جانور کی اس کے رگ کو اگر کاٹیں تو دھار مار کے خون نکلے، اس سے حرام گوشت جانور کا جو ہے نا وہ پیشاب پاخانہ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ لیکن کچھ جانور ہیں جن کو دھار مار کے خون نہیں نکلتا، سانپ ہے، حرام ہے، لیکن وہ اگر اس کا پیشاب پاخانہ ہو یا وہ مرا ہوا ہو تو اس کی مردار یا اس کی لاش جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اس کو کاٹو تو دھار مار کے خون نہیں نکلتا۔ نہ سانپ کا دھار مار کے خون نکلتا ہے، نہ مچھلی کا۔ مچھلی کچھ حلال گوشت ہے، کچھ حرام گوشت ہے۔ اثنا شریف فقہ کے مطابق ہم اس مچھلی کا گوشت کھا سکتے ہیں جو چھلکا رکھتی ہو۔ ایک مچھلی جس کا چھلکا نہیں ہے، بالکل پلین ہے بھینس کی طرح، تو وہ حرام ہے، ہم اس کو کھا نہیں سکتے۔ لیکن اگر وہ مر جائے، مردار ہو جائے، پانی ہی کے اندر مرے اور اس کو کوئی باہر نکالے، اس کو آپ کا ہاتھ لگ جائے، ہے تو مردار لیکن وہ ناپاک نہیں ہے، اور اس کا خون بھی اگر اس کو رگ کو کاٹیں تو ایک آدھ قطرہ خون نکلے گا، دھار مار کے نہیں نکلے گا۔ اسی طرح سانپ، اسی طرح چھپکلی، یہ چیزیں، یہ ایک اصول یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ اس حیوان کا نجس ہے جو حرام گوشت ہونے کے ساتھ ساتھ رگ کو کاٹو تو دھار مار کے جو ہے نا اس کا خون نکلے، اور اگر دھار مار کے خون نہ نکلے، نہ اس کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے، نہ اس کا خون ناپاک ہے، اور نہ اس کا مردار ناپاک ہے، جیسے مچھلی ہے، حرام گوشت مچھلی ہے، سانپ ہے یا چھپکلی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان باریک مسائل کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے محترم ناظرین اور سامعین، اور آخر میں ایک نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ چیزوں میں جو بھی ناپاک ہے اس کا کھانا حرام ہے، جو چیز بھی ناپاک ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو چیز بھی حرام ہے، جس کا کھانا حرام ہے، وہ ناپاک بھی ہو۔ مٹی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ مٹی صرف یہ نہیں کہ وہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ وہ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے کتا وغیرہ منہ لگائے کسی برتن کو، تو جب تک اس کو مانجیں گے نہیں آپ مٹی سے، وہ جو ہے نا وہ پاک نہیں ہوگی۔ یا آپ کا جوتا ناپاک ہو گیا ہے اور زمین کے اوپر آپ چلیں چند قدم، تو وہ زمین آپ کے جوتا جو اس کا سول ہے اس کو وہ پاک کر دیتی ہے۔ تو یہ فارمولہ یاد رکھیں، ہر ناپاک چیز حرام ہے، مگر ہر حرام چیز ناپاک نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ناپاک بھی ہیں اور حرام بھی ہے، جیسے یہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، مردار، وہ ناپاک بھی ہے اور نجس بھی ہے اگر وہ خون دھار مار کے نکلتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہیں تو حرام لیکن وہ ناپاک نہیں ہیں۔ تو ہر ناپاک حرام ہے، مگر ہر حرام وہ ناپاک نہیں ہے۔